نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک سورت اتاری ہے، اس میں فرمایا سورۃ العصر کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، اور پھر حق کی وصیت کرتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کرتے رہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، تو اس میں گویا کہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں، بڑے چھوٹے، جوان بوڑھے، مشرق مغرب شمال جنوب، سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سارے ناکام ہیں، سارے فیل ہیں۔ مگر اس خسارے سے وہ انسان بچ جاتا ہے جس کے اندر 4 صفات موجود ہوں، جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں۔ پہلی خوبی الا الذین آمنوا، وہ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، 6 جو ارکان ایمان ہیں ان کو مان لیں، اور پھر وعملوا الصالحات، وہ ایمان، وہ روشنی جو انہیں ملی ہے اس کے مطابق عمل بھی کریں، اسے ایمان کے مطابق ان کا عمل بھی ہو۔ وتواصوا بالحق، اور
خود جو ان کو اچھائی پتہ چلی ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو لوگوں کو بتلانا ہے. وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے. پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، جب آپ حق کی بیان کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگ استقبال نہیں کرتے، لوگ برا سلوک کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. تو آپ نے صبر کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے اور اس کے اندر پورا نچوڑ بتلا دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے خسارے میں ہیں، مگر صرف وہ انسان بچ جاتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے، پھر لوگوں کو اس کی طرف بلائے، دعوت دے، اور جب دعوت دے، لوگ تکلیف دیں تو اس کے اوپر صبر کرے. وہ انسان ہے کامیاب. تاریخ کے ایک بہت بڑے امام جن کا نام نامی اس میں گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اور اسلام نازل نہ ہوتا، صرف اتنا اسلام آ جاتا، صرف یہی صورت نازل ہو جاتی تو انسانیت کے لیے کافی تھی. یہ صورت گویا کہ خلق کے اوپر حجت ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اسلام کے مطابق ایمان لائے، پھر اس پر عمل کرے، لوگوں کو بھی بلائے اور پھر صبر کرے. اور یہی بات آل عمران میں اللہ رب العزت اس طرح کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت، سب سے افضل امت. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ کہ برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے سب سے بہترین امت یہ امت بن گئی. اور اگر یہ کام چھوڑ دے تو پھر بدترین امت. اور اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ لازمی ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں لازمی ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کو حکم دیں، برائی سے منع کریں. یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ بے شمار آیات ہیں جو اس موضوع پر دلالت کرتی ہیں کہ لازمی ہمیں برائی سے منع کرنا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے. لوگ جب شرک و بدعت کریں، لوگ برے کام کریں، ہم کہیں یہ اپنا عمل ہے ہم بیٹھے رہیں گے، نہیں، بلکہ ان کو برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا ہے. حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف، آپ معافی کو لازم پکڑیں، درگزر کریں، چھوڑ دیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیں، معاف کر دیں. خذ العفو وامر بالعرف. اور حالات کیسے بھی ہوں، بھلائی کا آپ نے حکم دینا ہی دینا ہے، برائی سے ضرور منع کرنا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور لوگ جب آپ سے جہالت سے پیش آئیں تو آپ ان سے اعراض کریں، سلام کہہ کے چلے جائیں، ان سے مناظرے نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن بہرحال برائی سے منع کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے،
یہ کام لازمی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کا مثل، کہ وہ لوگ جو برائی سے منع کرتے ہیں اور وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ کشتی پر بیٹھے ہوں تو جا رہے ہوں، کشتی کا ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا حصہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نیچے والے پانی لینے کے لیے جب آتے ہیں تو اوپر آتے ہیں، پانی لے کر پھر نیچے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اوپر جاتے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نیچے سے کشتی کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیں، اور وہ سوراخ کرنا شروع ہو گئے۔ اگر باقی لوگ ان کو منع کریں تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی لوگ بھی بچ جائیں گے، اگر وہ منع نہیں کرتے تو وہ سوراخ کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی مثال ہے، اگر معاشرے کے کچھ لوگ اٹھ کر برائی سے منع کریں، نیکی کا حکم دیں، تو یہ بھی بچ جائیں گے اور وہ لوگ بھی بچ جائیں گے، یہ لوگ بھی بچ جائیں گے اور وہ لوگ بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے، یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، وہ اپنے کاموں میں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے گی، ساری کی ساری قوم کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب ہمیں برائی نظر آئے، غلط نظر آئے، شرک و بدعت نظر آئے، گھر میں نظر آئے، معاشرے میں نظر آئے، لوگوں میں، قوموں میں نظر آئے، ہمیں ایک داعی کی حیثیت سے بولنا چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ ذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کے کئی طریقے ہیں، وہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن برائی کو روکنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو زبان سے بولے، زبان سے منع کرے کہ بھائی لوگوں یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے، یہ کام چھوڑ دو، منع کرنا چاہیے۔ اور اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے، کم سے کم کیا کرے؟ دل سے اس کو برا جانے، دور رہے اس سے۔ اور ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے، دل سے برا جاننا۔ اور اگر آپ کے معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں، جرم ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، شرک و بدعت ہو رہے ہیں، شرک و بدعت کے کارخانے، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، معاشرے میں، پڑوس میں جو مرضی ہوتا رہے، مجھے کیا، رشتہ داروں میں جو ہوتا رہے، مجھے کیا، میں اپنا سیدھا ہوں، تو میرے دوستو جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، ان سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ ہمیں منع کرنا چاہیے، بولنا چاہیے، اگلے کو خطرہ ہو کہ یہ آدمی آ گیا، اس سے بچ کے رہو، یہ بولتا ہے، یہ منع کرتا ہے، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے یہ داعی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے حواری آتے ہیں، وہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور وہ لوگ خیر پر چلتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم خلف خلوف، پھر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ یضعون الصلوات، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ خوبیاں جس میں ہوں، یہ برائیاں جس میں، کیا برائیاں؟ پہلی برائی کہ نمازوں کے سست، فجر کی نماز نہیں، عصر کی نہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں
جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں اہل سنہ ہوں، لیکن سنت سے کوئی تعلق نہیں، بدعات اور خرافات کے ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے اس کا ان کو حکم نہیں دیا. مطلب کیا کہ ان بدعات کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا کہ یہ عید میلاد مناؤ، یہ تقریر کرو، یہ ماتم کرو، یہ قبروں پہ چڑھاوے چڑھاؤ. یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان لوگوں سے جہاد سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن. وَمَنْ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو دل سے جہاد کرتا ہے، دل سے برا جانتا ہے، وہ بھی مومن. فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور جو دل سے بھی برا نہیں جانتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، دن رات دنیا بن جائے، آئے اس مسئلے میں لگا ہوا ہے. کوئی اس کو فکر نہیں ہے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اسلام کے لیے لڑنا ہے، اسلام کیسے بلند ہو، مسلمان کیسے شرک و بدعات چھوڑے، اس کو کوئی فکر نہیں. لگا ہوا ہے یا غافل ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے غور کرو، قرآن و سنت کے اندر اتنی زیادہ آیات اور حدیث ہیں اس موضوع کے اوپر کہ برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم دو. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جائیں گے بیت اللہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے، لیکن ادھر پوچھنے سے پہلے اللہ ان سب کو زمین میں دسا دے گا، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول کیا ان میں نیک آدمی بھی ہوں گے؟ کہا ان میں نیک بھی ہوں گے، لیکن اللہ ان سب کو مار دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے، اور خصوصاً جو برائی سے منع نہیں کرتے ان پر بھی آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر اپنی قوموں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، سچ کی دعوت دینی ہے. آپ میں سے ہر ایک دائی ہے، ایک دائی اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، قرآن و سنت کی طرف بلانے والا. آپ اس دنیا میں کھا پی کے موٹے مرغے نہیں ہیں، دمبے نہیں تیار ہو رہے ہم لوگ کہ بڑے صحت مند بچے میرے، بڑی کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ڈیفنس ہے، اس لیے نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا یہ معنی کہ پہلے اپنا عقیدہ، نظریہ، سوچ درست کرو، اپنا نظریہ سوچ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کا صحیح نظریہ کیا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرو، دوسروں کو اس کی طرف بلاؤ، اور تکلیف آئے تو صبر کرو. مال خرچ کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے جو تکلیف آئے تو اس پر صبر کرو، ورنہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. سوچو کہ میں نے اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کیا ہے؟ کہا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ کلمۃ الحق امام سلطان الجاہر، کہ آپ طاقتور بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیں. اس جملے کا معنی کیا ہے کہ جہاں بات کرنی مشکل ہو آپ بات کریں، یہ افضل جہاد ہے. جماعتیں بولیں تو مار دیتی ہیں، بادشاہ مار دیتے ہیں، لوگ اڑا دیتے ہیں، بولنے نہیں دیتے، لیکن آپ پھر بھی افضل جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو بتلائیں. یہ سب سے بڑی صحیح بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ ورجل الذی قام امام سلطان الجاہر امارہ ہوا نہا فقتلا. سب سے افضل شہید وہ کیا ہے؟ شہیدوں کے جو سردار ہیں وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ شخص سب سے افضل ہے، افضل شہید ہے کون؟
جو کسی طاقتور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے برائی سے منع کیا، نیکی کا حکم دیا، اس نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا، یہ قتل ہو گیا۔ لیکن قتل ہونے کے بعد یہ کیا بن گیا؟ یہ سید الشہداء بن گیا، اس درجے پر آ گیا۔ لوگ مار دیں گے نا، لوگ قتل کر دیں گے، تو آپ کو شہیدوں کا سردار بن رہے ہیں، اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم حق بات کریں، سچ بات کریں، درست بات کریں، پہلے اس کو سیکھیں، سکھائیں۔ اور اگر آج ہم عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی کس بات کی؟ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اصل خوشی یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اسلام کے آنے کی خوشی ہے۔ شرک و بدعت کی کارخانے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کوئی اگر ہمیں سچ بات بتائے تو ہم مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کس بات کے خوش ہیں؟ اسلام کہاں، ہم کہاں ہیں؟ کیا یہ شرک و بدعت ہمیں اجازت دیتی ہے خوشی منانے کی؟ تو اسلام کو پہنچانے کے لیے صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کے رسول نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ جنگ بدر، جنگ احد آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی احد کے دن سے زیادہ آپ کے اوپر مشکل آئی؟ کہا عائشہ احد کے دن سے بھی زیادہ مجھے مشکل طائف میں آئی تھی۔ احد کیا تھا کہ جنگ میں خلط ملط ہو گیا، مسلمان جو ہے ایک معاملہ خراب ہو گیا، مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جو اللہ کے رسول کے قریب تھے چھوڑ کر وہ بھی میدان میں پہنچ گئے۔ صرف 7 صحابی اور 2 قریشی آپ کے پاس کھڑے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ ساتوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب آپ کے پاس صرف 2 صحابہ ہیں، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ بڑی ہمت سے لڑ رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ایک آدمی نے پتھر مارا، عتبہ بن وقاص نے، تو آپ کا دانت ٹوٹ گیا، آپ گر پڑے، آپ کا دانت شہید ہو گیا، خون آ رہا ہے۔ پھر ایک عبداللہ بن قمہ آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری کاندھے پر، زرہ کی وجہ سے تلوار کاندھے تک نہ پہنچ سکی، لیکن کئی مہینے تک آپ کو اس میں تکلیف ہوتی رہی۔ اس نے دوسری تلوار ماری، چہرے پہ ایسے لگی، اور وہ اپنے جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے چہرے کے اندر چلی گئی، وہ آپ کے چہرے کے اندر چلی گئی اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ تو 2 صحابہ لڑ رہے ہیں، پھر صحابہ آپ کے قریب آ گئے، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح نے ان کڑیوں کو جب نکالا، دانتوں سے پکڑ کر چہرے سے آہستہ آہستہ نکال رہے تھے، آپ کا دانت یہ نکل گیا، ایک دانت آپ کا ٹوٹ کے نکل گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالی، دوسرا دانت بھی نکل گیا، آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کے لیے یہ فری میں غالب ہو جائے گا؟ ہمیں نہ مال دینا پڑے، نہ وقت دینا پڑے، نہ کوئی تکلیف ہو، نہ خوشی، یہ اسلام ایسے غالب ہو گیا؟ ایسے صحابہ نے اپنی شہید ہوتے رہے، کرتے رہے۔ کہا عائشہ احد سے بھی زیادہ مجھے تکلیف طائف میں ہوئی، جب آپ مکہ سے نکل کر طائف والوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے گئے، داعی بن کر اسلام کی طرف آ جاؤ، انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں اور آپ کے جسم پر لگتے ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے، وہ خون جسم سے بہتا آپ کے جوتوں میں بھی چلا گیا۔ اتنی شدید تکلیف، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس وادی کو اٹھا کر اوپر لے جا کر پھینک دوں، آپ اجازت دیں؟ کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں سے اللہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نکال دے۔ اور جب احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تو آپ کہہ رہے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کس کو مار رہے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ اسلام ایسے ہی غالب آ جائے گا؟ ہم نہ پڑوسی کو بولیں، نہ اس سے برائی سے منع کریں، نہ نیکی کا حکم دیں، نہ بیوی کو بولیں، نہ بچوں کو بولیں،
آپ دنیا میں جو بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا سمجھا، پھر لوگوں کی طرف دعوت دی، پھر یہ اسلام غالب ایسے ہوتا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ نے انسانوں نے، مسلمانوں نے جو جنت میں چاہتے ہیں وہ، یہ اسلام ایسے غالب ہوگا۔ اللہ نے اس کو ہمارے ذریعے غالب کرنا ہے، ورنہ سارے انسانوں کو اللہ پیدا ہی مسلمان کر دے، سب کو ہدایت دے دے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ مر جائیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بس کھا پی کر بال بوڑھے ہو گئے چلے گئے، کیا اللہ نے جب آپ سے پوچھا اسلام کے بارے میں کیا تحقیق کی، کتنا پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر آئے، حدیثیں پڑھیں، کسی کتاب کو دیکھا، روزانہ آدھا پانا گھنٹہ اس کو پڑھا سمجھا، کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش و کاوش کیا ہے؟ اپنے بچوں کی کیا تربیت ہے؟ اٹھا کر ہم ان بچوں کو کہاں ڈالتے ہیں؟ سکولوں میں۔ اور یہ سکولوں میں جو تعلیمات دی جاتی ہے، میٹرک ایف اے بی اے جو کچھ دیتا ہے، یہ سکول پڑھاتے ہیں، یقین مانیے گا یہ پڑھ کر آپ کے بچے اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، علماء سے متنفر، اسلام کا مذاق اڑانے والے اور ایمان والوں کا، علماء کا مذاق اڑانے والے، اور انگریز کا ایک بہترین نوکر اور خادم، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کے زیادہ اور آپ کیا ہیں؟ آپ غلام در غلام یہ تعلیم پڑھ کر کبھی اپنے بچوں کو اٹھا کر قرآن کا حافظ بنائیں، ان کا ترجمہ بنانے والا پڑھائیں کہ میں اپنے بچے کی آخرت سدھا کروں اور روٹی مل جائے گی، نہیں فکر کرے روٹی، کیڑے مکوڑوں کو اللہ روٹیاں دیتا ہے، اللہ ان کو بھی کھانا دے رہا ہے، نہیں مرتے۔ کل کلکم رائی و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ان اولادوں کی فکر نہیں کی، ان بہن بھائیوں کی فکر نہیں کی، اسی طرح اس دنیا سے یہ چلے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ ادھر مرو ادھر جہنم تیار رکھی ہے، تمہاری اور جہنم کے درمیان موت عائل ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی کھا پی کر چلے گئے، تو صرف جہنم تیار ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، صحیح حدیث کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک مسئول ہے، اسے پوچھا جائے گا ہاں اسلام کی کیا خدمت کر کے آئے، کیا ٹرائی کی، کیا کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ بیوی کو نماز پڑھنے کو حکم نہیں دیا، بچوں کو تیار نہیں کیا، کسی کو داعی نہیں بنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تمہارے اور جہنم کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ موت، ادھر مرو ادھر جہنم رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اپنی بچوں کو، میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو کیا کچھ کہا، اسلام کی دعوت دی، بتلائی، کوشش و کاوش کی یا نہیں کی؟ نہیں کی تو کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو جاگنا پڑے گا۔ کیسے؟ سوچے میرا بچہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر میرے لیے یہ کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے صدقہ جاریہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ تبلیغ دے گا، تبلیغ کرے گا، برائی سے منع کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، یہ داعی بنے گا؟ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، لیکن اس نے سگریٹ پینا ہے، اسی طرح داڑھیاں مڈوانی ہے، اسی طرح لوفر، نماز نہیں پڑھنا، آگے کچھ کرنا ہے، تو کیا تیار کر کے جا رہے ہیں پیچھے؟ وہ جانور بھی بچے چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہو گئے تو کون سا کمال ہو گیا؟ وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا کہ وہ ایک بستی میں گئے، ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، تم کھانا مانگ سکتے تھے؟ کہا، آگے چل کر جب اس کی تعبیر بتائی تو کیا کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو 2 یتیم بچوں کا ہے، تیرے رب نے چاہا کہ اس کی حفاظت کریں، میں حفاظت کروں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ صالح آدمی تھا، اس کا باپ کیا تھا؟ نیک اور صالح آدمی تھا، اس لیے میں نے یہ سیدھا کیا۔ آپ نیک ہوں گے تو وہ نیکی خاندانوں میں چلے گی، نسلوں میں چلے گی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں ہمارا بچہ نیک بن جائے، یا حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے۔ بچہ نہیں بن سکتا جب تک آپ ٹھیک نہیں، آپ نے اس کو حلال نہیں کھلایا، آپ تہجد نہیں پڑھتے، آپ اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے، تو یہ نہیں ہوتا۔ بہت مشکل ہے کہ آپ کی اولادیں
ان میں کوئی عالم دین پیدا ہو، کوئی اچھا نیک اور صالح پیدا ہو۔ ابن عمر نمازیں پڑھتے، کہا یہ تو میرے اوپر تھی، یہ میں اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، یہ صدقات اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ نیک بن جائیں، اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے بھی نیکی کریں۔ میرے دوستو، ہم چاہے میں نے تقریریں کی، مولوی بن گیا، بچہ میرا کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے، وہ انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، سوچو کہ یہ خیر کا سلسلہ جاری رہے، میں، میرے بعد اولاد، اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے بعد اس کی اولاد، اس پر عمل کرنے۔ سوچو کہ یہ مسئلہ آگے کیسے بڑھے گا۔ ہم نے، میرے دوستو، آج جو اتنے چاروں طرف ہمارے بدعات ہی بدعات ہیں، خرافات بھی خرافات ہیں، جدھر دیکھو فرقے ہی فرقے ہیں، گروہ ایک دوسرے کو برا، کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی، برائی سے منع نہیں کیا، نیکی کا حکم نہیں دیا، ہم نے ایک ایک پکڑ کر لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ یہ ظلم ہے، یہ ہم ہیں ظالم جو ہم کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک دن جمعے کے خطبے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان میں سے بہترین کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے افضل انسان کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، رسول کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ اس سے افضل بھلا کوئی ہو سکتا ہے جو خود بھی اسلام پر عمل کرے، اسلام کی طرف بلائے، دعوت دے؟ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، کہ ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سے، ہمارے پاس سے نہیں گزرا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کچھ نہیں پتہ، ایک آیات کا پتہ ہے، ایک بات کا پتہ ہے، اس کو پہنچاؤ، بتاؤ، جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہے اسے بتاؤ، مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، صحیح بات یہ، غلط یہ، شلوار اونچی کریں ٹخنوں سے، مونچھیں صحیح رکھیں، داڑھی چھوڑ دیں، تعویذ اتاریں، کتنے گزرتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے، اس نے باندھا ہوا ہے۔ پھر تمہیں کیا مسئلہ، تو کس لیے ہے، تو کس کیسا مسلمان ہے؟ تیرے ساتھ چلتا ہے، تیرے ساتھ کھاتا ہے، تیرے ساتھ پیتا ہے، اس کے تعویذ لٹک رہے، اس کی شلوار نیچے ہے، داڑھی وہ موڑ رہا ہے، نماز وہ نہیں پڑھ رہا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، تو کیا میں نے اس کے بارے میں کوئی تربیت کی، کوئی بولا؟ اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بولو، سچ بولو، اور گنگے بن کے نہ بیٹھو، حق بات کہو، سچ کہو، پیار سے کہو، محبت سے کہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، الگ موضوع ہے کہ ہم نے بلانا ڈنڈا لے کے نہیں، پیار سے، محبت سے، اس انداز سے کہ وہ سمجھ جائے، اس انداز سے کہ بڑا فساد نہ ہو، خرابی نہ ہو، لیکن لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن بولنا پڑے گا، بولیں گے نہیں تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جوہرہا والحوت فی مائہا لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ رب العزت آسمانوں میں، اللہ کہاں؟ آسمانوں میں، اور اہل السماوات سارے فرشتے، آسمانوں کی مخلوق، ساری زمینوں کی مخلوق، پانیوں کی مخلوق، زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، ساری مخلوق اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک ایک گھنٹے آپ بیٹھ کے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، گھر میں لگے رہتے ہیں، گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، نماز آذان ہو گئی، آذان کا کوئی جواب نہیں دے رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بلایا جا رہا ہے، آپ یہاں سے نکل کر مسجد میں نہیں آتے۔ یہ مسجدیں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گی کیا ہوگا، کیوں ایسا ہے؟ فجر کی نماز میں آپ تحقیق کر لیں کتنی صف میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر کی، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں، کون سی؟ عصر کی اور فجر کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وفی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمہ میں ہے، جو اس کو تنگ کرے گا، برا بلا کہے گا، اس کو کچھ کرے گا، وہ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی، اب اس کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ حجاج کے سامنے ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا ہاں بھائی فجر کی، اس کے قتل کی سزا ہو گئی کہ اس کو قتل کر دو، اس کا جرم ایسا تھا۔ اسے بلایا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ کہا جا تجھے معاف کیا، تو اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کو قتل نہیں کر سکتا جو اللہ کے ذمہ ہے۔
میں اللہ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، آپ فجر کی نماز پڑھیں، پڑوس میں آپ کے مسجد ہے، لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے خود تیاری نہیں کرتے ہو۔ میں بہت موضوعات پہ تقریریں کی، بڑی علمی باتیں بتاتا ہوں، فائدہ کیا ہے جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا ہے؟ تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، مرو بالمعروف ونہو عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، تم برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم دو، ورنہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر دعائیں مانگو گے تو تمہارا دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں میں نے اتنے چلے کاٹیے، اتنی دعائیں مانگی، میری دعا نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ تم برائی سے منع نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے ہو۔ دعا قبول نہ ہونے میں بڑا سبب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد دوست، رشتہ دار، پڑوس، گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کا کوئی منصوبہ نہیں کہ میں کیسے ان کو دعوت دوں، قرآن و سنت کی دعوت دوں، کیسے منع کروں شرک و بدعت سے۔ ایک مسجد کو ٹارگٹ کر کے آپ لوگوں کو لے کر آئیں، آپ درس کریں، بیٹھیں، بلائیں علماء کو، بیٹھ کے خود بیٹھیں یا موجود ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، بس مسجد میں آ گئے، غصہ اپنا گھر والی کا، بچوں کا غصہ آ کر بیوی پہ اتارتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا کرو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف کرو، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں قرآن میں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم ان کو کیوں برائی سے منع کرتے ہو، کیوں نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ برے لوگ ہیں، چھوڑ دو، اللہ ان کو عذاب دینے والا دردناک۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، ہم برائی سے منع اس لیے کرتے ہیں، نیکی کا حکم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس لیے دعوت دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور شاید یہ بھی ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہوں نہ ہوں، کم از کم ہم تو اللہ کے عذاب سے بچیں۔ ایسی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کھا رہے، دوست ہے آپ کا، نماز نہیں پڑھتا، دوستی کس چیز کی دوستی ہے؟ کیسے دوست؟ کیوں اس کو دوست بنایا ہوا ہے؟ اس عورت کو طلاق دے دو جو نماز نہیں پڑھتی، اس عورت کو اس شوہر سے طلاق لینی چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ اولاد گھر میں کیوں رکھی ہوئی ہے جو نماز نہیں پڑھتی؟ یہ گند ہے، اس کو باہر نکالو۔ میرے بھائیو، اسلام کو سمجھو، اسلام کیا کہتا ہے، کیا کس سے منع کرتا ہے، کیا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کرو۔ وہ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، پڑھیں، اس کی طرف دعوت دیں تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں۔ آج کل بڑا ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کو جنت کا راستہ دکھائیں، آپ ان کو جہنم سے بچائیں۔ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے انسانیت کی۔ اس خدمت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں، جنت کی طرف دے دیں، قرآن و سنت کی طرف دیتے ہیں، اسلام ان کو پڑھائیں، قرآن ان کو پڑھائیں، سکھائیں ان کو، کوشش ہو، نظریہ ہو۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے میرے دوستو۔ اور سب سے زیادہ احسان اپنے بیوی بچوں سے کریں، انہیں سوچیں کہ میں ان کو علماء بناؤں، ان کو صحیح عقیدہ دے کروں، صحیح نظریہ دوں، ان پر محنت کریں، ان کو بنا۔ یہ فخر کرنے کے لیے میرے اتنے بیٹے، ایک لندن میں، ایک وہ ہے ایسے داڑھی موڑی ہوئی ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کوئی اس کو نماز پڑھتا نہیں، یہ تو تیجے جہنم میں لے کر جائے گا، تو اس سے بچے گا؟ اور میرے بھائیو، یہ اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ فتنہ کیا؟ تمہارے جہنم میں جانے کا بھی ثواب ہے، جنت میں جانے کا بھی۔ جنت میں مرنے کے بعد بھی درجات ملتے رہیں گے اگر آپ نے ان کی تربیت کی۔ اگر تربیت نہیں کی تو جہنم میں درجات ملتے رہیں گے۔ ڈرو اللہ سے۔ یہ کوئی نہیں، ایک عورت کی وجہ سے حدیث میں آیا کہ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی۔ کیوں؟ وہ تو بڑے مولوی تھے، بڑے نیک تھے، لیکن اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتے تھے، اس کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اس کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، اس کو نماز کا نہیں بتاتے تھے۔ ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ اولاد اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی،
اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو اس کو ٹارگٹ کرو، صحیح بتاؤ، فرقوں سے منع کرو۔ فرقے کیا ہیں؟ جو قرآن و سنت نہیں، جو بعد میں بنے، یہ سارے فرقے ہیں۔ فلانا اس کی طرف بلا رہا ہے، فلانا ایک آدمی مر گیا، اس نے کچھ نظریات چھوڑے، بعد میں ایک جماعت بنا گیا، وہ اس کی طرف بلاتی رہی ہے، ایک مصیبت ہے۔ یہ اسلام تھوڑا ہے، اسلام اللہ رسول کی طرف دعوت دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔